أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی شہنشاہ ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سارے کام اپنی شان کے لائق زبردست قسم سے کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، سب اس کے حضور اکٹھے ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک کلمہ ہمیں دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے نقصان سے بچنے کی اور فائدہ اٹھانے کی، صرف اللہ کی توفیق سے۔ اللہ رب العالمین بندوں کو نقصان سے بچاتا ہے، اللہ رب العالمین بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ میں تقریباً کوئی 10 بجے کا نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی مانا والا سے آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنی شدید بارش تھی، اتنا شدید طوفان تھا، شاید ادھر بھی آپ کے علم میں ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ تو میں 2 دفعہ کپڑے بدلے ہیں، مطلب میں ادھر آنے کی بجائے کپڑے بدلنے کے لیے پہلے گھر گیا، وہاں پر وہ گاڑی پھنسی ہوئی تھی، رستے میں بڑے بھائی آ رہے تھے، تو وہ لکڑ منڈی کے قریب وہاں پانی، وہ بھی پانی گاڑی کے اندر تک، یعنی 4.5 فٹ پانی تھا۔ پھر اس کے بعد جو میں ٹیکسی کے لیے کافی دیر ویٹ کیا، کیونکہ بارش کے اندر سے موٹر سائیکل بند ہو جائے تو ختم، میں پہنچ بھی نہیں سکنا تھا۔ پھر اللہ توکل کر کے جب ٹیکسی بھی نہیں ملی تو میں موٹر سائیکل پر دوبارہ آ کر کپڑے ادھار مانگ کر پہن کر یہاں کھڑا ہوں۔ یہ اس لیے آپ بھائیوں سے میں معذرت خواہ ہوں، یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، کوشش تو میں نے بڑی کی کہ وقت پر پہنچ جاؤں۔ تو آج تھوڑا سا ہم ٹائم آپ کا، اگر آپ کی اجازت ہوگی، میں تھوڑا سا زیادہ لینا چاہوں گا، اجازت ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ پچھلے ہفتے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جمعہ پڑھنے آتا ہے، سارے ہفتے کے، اور پھر بتایا 3 دن مزید بھی اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو کل قیامت تک کے حالات کا بخوبی علم تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بات کی ہمیں خوب وضاحت کی ہے، کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو ہماری رہنمائی جس میں نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہمارا انجینئر ہے، جیسے موبائل کا جو انجینئر ہے وہ موبائل کے بارے میں، موبائل کے یوزر، موبائل کے استعمال کرنے والے سے زیادہ بہتر بتا سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا انجینئر ہے، ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، ہم سے بہتر اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں علم میں ہے کہ ہم کیسے صحیح زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے آدم علیہ السلام سے ہی ایک بیوی کو پیدا فرمایا جو ان کی پسلی سے پیدا فرمائی، اور پھر اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے تک کے لیے نسل کو جاری کرنے کے لیے یہ عورت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا، اور یہ کامیاب ترین طریقہ تھا افزائش نسل آگے بڑھانے کے لیے، آگے آبادی کو بڑھا کر اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کو بیان کرنے والے زیادہ سے زیادہ لوگ پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ افزائش نسل کا سلسلہ شروع کیا، اور زندگی اچھی گزر جائے، سکون سے گزر جائے، انسان پریشان ہو، اس کی پریشانیوں کا مداوع بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کو سکون پہنچائے، جسمانی، روحانی اور دماغی اور ہر طرح سے اس کو سکون پہنچانے کے لیے یہ عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کی شکل اختیار میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جتنا بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر لیں اتنا کم ہے، یہ اتنی عظیم نعمت ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی، مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے ان کی قبر پر، اور وہ ایسی عظیم خاتون تھی، زندگی میں دنیا کے اندر پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی وہ خاتون تھی۔
سکون پہنچانے والی وہ خاتون تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ نازل فرمایا تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے جب وحی کا آغاز کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ میں اس عنوان سے اپنے ہٹ نہ جاؤں، میں مختصر سا عرض کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، فرمایا پڑھیے، پھر بھی فرمایا میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اپنے دونوں بازو میں پکڑ کر زور سے دبایا، مجھے لگا میری جان نکل جائے، پھر فرمایا پڑھیے، فرمایا میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ بہرحال اس وحی کے آغاز میں یہ حالت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں پورا پسینوں پسینی ہو گیا اور خوف سے میں کانپنا شروع ہوا۔ پہلی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ جب میں گھر آیا تو فرمایا مجھے کمبل اوڑھ دو، ہماری امی جان کو، مومنوں کی ماں کو فرمایا مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے ڈر ہے میری ابھی جان نکل جائے گی۔ پھر واقعہ سنایا تو آگے سے الفاظ بڑے سننے والے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مسکینوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، رشتہ داریاں نبھانے والے ہیں، لوگوں کی تکلیف میں کام آنے والے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ پہلی تسلی، سکون پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے سکون کے لیے، تمہاری زندگی کے اندر سکون رہے، تم پرسکون رہو، اگر پریشان ہو تو تمہیں تسلی دینے کے لیے کوئی تمہارا ساتھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم تحفہ بیوی عطا کیا، میں نے مثال کے ساتھ عرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انسان کو پیدائش کا جو مقصد ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں موت اور زندگی کا جو دورانیہ دیا ہے نا، جس کو وقت کہتے ہیں، یہ کیوں دیا ہے؟ دلیل نمبر 1 سورۃ الملک آیت نمبر 2، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ دلیل سنیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا کہ تم میں سے آزمائے کہ عمل میں کون اچھا ہے۔ سب سے احسن عمل، سب سے بہتر عمل کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تمہیں زندگی اور موت دی ہے، اس کا دورانیہ یعنی وقت تمہیں عطا کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آزمایا جائے تم میں سے سب سے اچھے عمل میں کون ہے، سب سے اچھا عمل، سب سے بہتر اعمال کس کے ہیں۔ اور بہتر اعمال میں سے اگر ہم احسن کے بارے میں بات کریں تو وہ حسن اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا اخلاق دیکھنے کے لیے ہمیں پیدا فرمایا۔ احسن عمل کہتے ہیں سب سے اچھا عمل کرنے والا، اور وہ حسن اخلاق، سب سے اچھا جس کا اخلاق ہوتا ہے۔ امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ ہماری ماں جی کہتی ہیں، فرماتی ہیں تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پورے کا پورا قرآن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ کیسی عظیم بات فرمائی۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ جو رات کو سوتا بھی ہے، صبح اٹھتا بھی ساتھ ہے، دن رات گزارنے والا وہ انسان یہ گواہی دے رہا ہے۔ کہتے ہیں کسی کے اخلاق کا پتہ کرنا ہونا تو کس سے پوچھنا چاہیے؟ جس کا وہ کاروباری شریک ہے؟ نہیں۔ جس سے وہ پڑھا ہے؟ استاد اس کا؟ نہیں۔ جس کو وہ پڑھاتا ہے؟ نہیں۔ اس کے بچے؟ نہیں۔ اس کی بیوی سے پوچھو کہ بندہ کیسے اخلاق کا ہے۔ میں سب کے سامنے بڑا جمعہ پڑھا رہا ہوں، بڑا حاجی صاحب، بڑا داڑھی رکھی ہیں جی، بظاہر بڑا میں نیک لگ رہا ہوں، بظاہر میں نمازی ہوں، بظاہر گفتگو کرنے والا ہوں۔ میرے اخلاق کا پتہ لگے گا کہ جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تنہا کمرے کے اندر بیوی سے میں کیسے بات کرتا ہوں، بیوی کے ساتھ میرا کیسے رویہ ہے۔ میں جب کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، سب دیکھیں گے اگر میں بدتمیزی کروں گا، گالی دوں گا، سب کہیں گے کتنا بدتمیز آدمی ہے، لیکن جب اکیلے تنہائی میں ہوگا تو بیوی کے ساتھ میرا کیسا معاملہ ہے، میری برداشت ہے؟ وہ نمک کم ڈالتی ہے، وہ
مرچیں زیادہ ڈال دیتی ہے، پھیکا کھانا بنا دیتی ہے، جلی روٹی پکا دیتی ہے، میرا اخلاق اس وقت پتہ لگے گا۔ یہی چیز پوچھنے کے لیے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، مجھے بتلاؤ تاکہ میں احسن عمل کر کر ان کے اخلاق کے مطابق زندگی گزاروں۔ تو امی جان کہتی ہیں پورے کا پورا قرآن ہی رسول اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اب قرآن میں سے دلائل سنتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ ابھی میں جو بھی دلیل دوں گا قرآن مجید میں سے ہو، وہ فرمان مصطفیٰ سے ہو، جو سنتیں پچھلے جمعے ہم نے سنی ہیں، قولی سنت آپ سن کا فعل، آپ سن کا فرمان مبارک، فعلی سنت آپ سن کا عمل مبارک، تقریری سنت آپ سن نے خاموشی اختیار کی، کوئی کام کرنے کی اجازت دے دی۔ میں دلائل جو دوں گا ان میں سے جو جتنے بھی قرآن کی آیات ہیں ان پر 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، 100%، 1% بھی نہیں، 0.0001% بھی کوئی عمل نہیں چھوڑا۔ تو جو بھی میں دلیل دوں قرآن میں سے، اصل میں کس کا عمل بیان کر رہا ہوں؟ ہمارے پیارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور ہمیں بھی حکم دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ پہلی دلیل سورۃ النساء ہے، 4 نمبر آیت ہے، دلیل سنیے، حوالہ سنیے، سورۃ النساء ہے، 4 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم اپنی بیویوں کا جو حق مہر ہے، اپنی بیویوں کا حق مہر ہے، اس کو بڑی باعزت طریقے سے خوشی خوشی اپنی بیویوں کو دو۔ پہلا حق بیوی کے حقوق کے اوپر ہمارا عنوان شروع ہو گیا ہے۔ پہلا حق جو بیوی کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جیسے ہی نکاح پڑھا جاتا ہے وہ ہے حق مہر۔ حق مہر، حق مہر کیا ہوتا ہے؟ حق مہر نقدی کی صورت میں، زیور کی صورت میں، زمین جائیداد کی صورت میں۔ حق مہر قرآن پاک کی کوئی صورت آپ کو یاد ہو اس صورت میں بھی حق مہر ہو سکتا ہے۔ ابھی دلیلیں سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم کو سب کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کو خوشی خوشی باعزت طریقے کے ساتھ ان کا حق مہر ادا کرو۔ آرڈر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا 10 تولے سونا، 5 تولے لکھوا لو جی، 4 چوڑیاں لکھوا لو، 2 لاکھ نقد رقم، 1 لاکھ، 50,000، 10,000۔ یہ جو ہم نکاح کرتے وقت حق مہر کی رقم لکھواتے ہیں یہ ہم پر فرض ہے، یہ بیوی کا پہلا حق ہے، بیوی کو دینا فرض ہے۔ پھر اللہ نے آسانی کر دی، اللہ تعالیٰ بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ بیویاں تمہاری اپنی خوشی سے تمہیں کوئی چیز اس میں سے دینا چاہیں، سارا ہی حق مہر دے دیں، ان میں سے کچھ دے دیں، ان کی خوشی ہے۔ اگر وہ خوشی خوشی اپنا حق مہر چھوڑ دیں یا تمہیں اس میں سے کچھ دے دیں یا سارا دے دیں، یہ بیوی پر ہے، بیوی کا حق ہے، اس کی چیز ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، پھر تم اس میں سے خوشی خوشی کھا لو، اللہ نے اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں رکھا۔ یعنی بیوی جو چھوڑ دے اس میں سے تم کھا لو خوشی خوشی، وہ تمہیں دے ٹھیک ہے جی میرا حق مہر آپ کو گفٹ ہے، تحفہ ہے، میں نے لے لیا ہے، میں نے ادا آپ نے کر دیا ہے اور یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، تو وہ اگر ہم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوشی خوشی اس کو قبول کر لو۔ یہ پہلا حق ہے۔ حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ حق مہر کم ہونا چاہیے۔ فرمایا دلیل کیا ہے؟ ابن حبان کی پہلے دلیل سنیے، 3300 نمبر حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الصحیحہ کے اندر یہ حدیث لا کر ثابت کیا ہے، یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ فرمایا خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو آسانی سے ہو جائے، جس کا ولیمہ آسان ہو۔ دکھاوا ریاکاری کنے جی اے اسی 38 لاکھ روپے دی روٹی دیتی، اے اسی 2 کروڑ روپے دی روٹی دیتی ولیمے دی، اے 12 ارب روپیہ لگ گیا فلانے منسٹر دا ویاہ سی اور بیٹے دا 12 ارب روپیہ انہیں اپنے ولیمے تے خرچ کیتا۔ فرمایا سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو سادہ ہو، آسانی سے ادا ہو جائے، آسانی سے جو نکاح پورا ہو جائے، نکاح ہو جائے وہ آسان ہے۔
اور اگلی دلیل سنیے، یہ الحاکم اور بہقی کی روایت ہے 3279 79، فرمایا خیر الصداقی ایسرہ، بہترین حق مہر وہ ہے جو آسانی سے ادا کر دیا جائے، سب سے بہترین حق مہر وہ ہے جو آسانی سے ادا کر دیا جائے۔ بہت ساری روایات ملتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا معمولی سا حق مہر دیا بیویوں کو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو جنت کی سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، بیویاں بھی اور بیٹیاں بھی، ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے مطابق ہمیں ایک نمونے کے طور پر بتلایا کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، کتنا آسانی سے ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا، آپ سے فرمایا تو آپ کے پاس کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، قربان جائیں اللہ کے، دیکھیں یہ اللہ کے ولی لوگ لیکن ان کے پاس دنیا داری کچھ نہیں ہے نا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی۔ فرمایا تمہارے پاس وہ فلاں فلاں غزوے کی ایک تمہارے پاس وہ پڑی ہوئی ہے، لڑائی کرنے کے لیے ڈھال استعمال کرتے ہیں، وہ پڑی ہوئی ہے تمہاری، وہ کدھر ہے؟ وہ زرہ کدھر ہے آپ کی؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں وہ ہے میرے پاس۔ فرمایا چلو وہی لے کر آؤ، میں نے تمہارا اس کو دے دو، میری بیٹی کو یہ دے دو حق مہر، میں نے اس حق مہر کے عوض تمہارا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کیا۔ یہ دیکھیں آپ۔ اچھا ایک اور دلیل سن کر بات کو آگے بڑھاتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم شریف 1425 نمبر، 5030 نمبر حدیث پاک، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، وہ کہنے لگے میرا نکاح میں نہیں کر سکتا، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کچھ کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، وہ کہنے لگے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ، لوہے کی انگوٹھی میرے خیال 5 روپے کی آ جاتی ہے، 10 روپے کی آ جاتی ہے، اس وقت کے یعنی بہت ہی معمولی رقم ہے ہی نہیں جی، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ فرمایا اچھا اب سننے والی دلیل سنیے، صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف، میں نے حدیث پاک بتا دی آپ کو۔ پوچھا آپ کو کیا کوئی صورتیں یاد ہیں؟ کوئی صورتیں یاد ہیں قرآن مجید میں سے؟ ہاں جی چند صورتیں مجھے آتی ہیں۔ فرمایا یہ اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، میں نے ان صورتوں کے عوض آپ کا نکاح اس سے کر دیا، یہی آپ کا حق مہر۔ اللہ، صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ یعنی اگر غریب آدمی ہو تو وہ بیچارہ نکاح ہی نہیں کرتا شرم کے مارے کہ میں کیا حق مہر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور دلیل کے بعد آگے بات چلاتے ہیں، سیدنا ربیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بڑی کیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا نکاح نہیں کرنا، تم نے شادی نہیں کرنی، وہ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا نکاح نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، پھر خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا تم نکاح کیوں نہیں کرتے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہہ رہے بار بار اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے رسول اللہ کے ذریعے، کہا ہاں میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں غریب آدمی، مجھے کون رشتہ دے گا؟ فرمایا جاؤ فلاں فلاں سردار کی بیٹی کے پاس جا کر اس کو کہو میرا پیغام دو سردار کو کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے، میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ وہ جب گئے رسول اللہ کا نام سنا، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، ہمیں آپ قبول ہیں۔ بہت بڑے سردار کی بیٹی، سردار خود ویلکم کیا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں بھیجا ہے، ربیہ تم ہمیں میری بیٹی کے لیے تم قبول، اندازہ کیجئے آپ۔ اور پھر وہ کہنے لگے ان کا، فرمایا جاؤ کوئی حق مہر کے لیے سامان لے، کہتے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ لوگوں نے پیسے اکٹھے کر کے ان کو دیا، کہا کہ جاؤ اب تم ولیمہ کر لو۔ رسول سے مجھے شرم آتی ہے، میں کیا جا کر کہوں گا کہ میرے پاس ولیمے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ فرمایا تمہارے پاس کوئی، اچھا جاؤ، پھر صحابہ کو کہا جاؤ کوئی بکری لے کے آؤ، جانور لے کر، وہ اکٹھا کر کے انہوں نے ایک جانور لیا، ذبح کیا۔ فرمایا جاؤ یہ اب پکاؤ۔ وہ کہنے لگے ان کو کہہ دو یہ پکا دیں، کہتے مجھے شرم آتی ہے، میں ان کو کس منہ سے جا کر میرے پاس پیاز ٹماٹر یہ گھی بھی نہیں ہے جس کے اندر میں پکا سکوں۔ کہتے بس جا کے کہو ان کو، جا کر کہا تو انہوں نے کہا جی اچھا یہ چیزیں لے لو، یہ آپ ہی پکا لو، ہم اتنی دیر باقی انتظامات کرتے ہیں۔ وہ برتن وغیرہ آٹا وغیرہ گھونتے ہیں، آٹے کا انتظام کیا گیا، انہوں نے روٹیاں پکائیں اور انہوں نے کھانا پکایا، یہ ولیمہ ہو گیا، یہ بیوی کے حقوق پورے ہو رہے ہیں۔ آگے یہ دو حق، پہلا حق ہم نے سنا ہے، وہ کیا ہے؟ حق مہر، یاد ہو گیا ہمیں انشاءاللہ، حق مہر سستا رکھنا ہے، کم رکھنا ہے، نبود و نمائش والا نہ ہو، دلیلیں ہم نے سنی۔ اگلا حق ہے نان و نفقہ، یعنی لباس، رہائش اور کھانا۔ لباس، رہائش اور کھانا، یہ تین چیزیں نان و نفقہ کے اندر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سمجھایا، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حج الوداع کے موقع پر رسول نے فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کے لیے ان کو کھانا کھلانا تمہارے اوپر فرض ہے. یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم ان کو کھانا دو, ان کو لباس مہیا کرو. اور دوسری روایت میں فرمایا یہ لباس اور کھانا کیسا ہونا چاہیے. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیسا کھانا. فرمایا عام جو تم کھاتے ہو, جو خود کھاتے ہو وہی بیوی کو کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو وہی بیوی کو پہناؤ. بعض اچھے مرد بھی ہوتے ہیں خود 700-800 والا سوٹ پہن لیتے ہیں, بیوی کے لیے ذرا مہنگا 1500-2000 والا خرچ لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے. میں پسند کرتا ہوں اچھا جوتا پہننا, بیوی کو میں ٹوٹا ہوا لے کر دوں. میں پسند کرتا ہوں اپنے لیے اچھا لباس پہننا, بیوی کے لیے میں گھٹیا لباس پہننا. میں آدھے 4 بندے جانا, تو کتے جانا, تو گھر ہی رہنا. نہیں, مومن نہیں ہے بندہ, پھر منافق ہی ہے. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے مسلمان کے لیے کرنا ہے. اور بیویوں کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کے لحاظ سے مومنوں میں سے اکمل وہ ہیں جو ان میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہت عمدہ ہیں, اور لوگوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں. یہ دلیل کہاں ہے؟ ترمذی شریف 1162 نمبر حدیث پاک ہے. رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ اچھا میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں روک ٹوک کوئی نہیں تھی. جو کھانا میسر ہوتا رسول اللہ علیہ وسلم خود بھی کھاتے, بیویوں کو بھی کھلاتے. جو کپڑا لباس اچھا میسر ہوتا بلکہ خود کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے, اپنی بیویوں کو اچھا پہناتے جو بھی ان کے پاس میسر ہوتا ہے. اس وقت نا زیورات جو ہوتے ہیں نا, یہ زیورات, یہ اگلا پوائنٹ آئے گا, اس پہ بات کریں گے. کس قسم کے تھے وہ, کیسے پہنانے چاہیے, بیوی کو لے کر دینے چاہیے, کیسے ہونے چاہیے, وہ بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. تو دوسرا حق کیا ہے کہ کھانا, رہائش اور یہ لباس یہ خامند کے اوپر فرض ہے, یہ خامند اس کو مہیا کرے گا. یہ دوسرا حق ہے ہماری بیویوں کا. اور اس کے علاوہ خرچ کیسے کرنا ہے فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان 67 نمبر آیت ہے. دلیل کیا ہے اس میں سے سمجھ کیا ہمیں آنی چاہیے کہ خرچ کرنا ہے تو پھر کیسا خرچ کرنا ہے. سنیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ ہی فضول خرچی کر دیتے ہیں نہ ہی کنجوسی کر لیتے ہیں, بلکہ فضول خرچی اور کنجوسی کے درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں. اب بیوی کو عید پر کپڑوں کی ضرورت ہے, اس نے اپنی بہن کی شادی پر جانا ہے, اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے, اور یار کو پرانا ہے سوٹ کاٹ کے پالا, کوئی نہیں فضول خرچی ہے. نہیں, یہ کنجوسی ہے. اللہ نے اگر دیا ہے مال ہے عید کے لیے بھی لے کر دیں, بڑی عید کے لیے بھی اگر مال اگر ہے لے کر دیں نیا سوٹ. اگر اس نے اپنی شادی پر, بہن کی شادی پر جانا ہے, بھائی کی شادی پر جانا ہے تو لے کر دیں اس کو سوٹ. اس نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں, اچھا لباس اس کو لے کر دیں. یہ ہمارے اوپر فرض ہے, صاف ستھرا لے کر دیں اپنی حیثیت کے مطابق, فضول خرچی نہ کریں. مثلا 17-18 جوڑے پڑے ہیں بالکل صاف ہیں, انٹچ ہیں, بندہ کہ چل عید آئی تر میں کھول لے دینا, یہ فضول خرچی ہے. جب ایک سوٹ اس نے پہنا ہی نہیں, وہ پڑے ہوئے ہیں, نیا سوٹ ہے اس کے پاس, پھر لے کر دینا فضول خرچی ہے. ایک سوٹ ہے جو 7-8 ہزار روپے کا آتا ہے, ایک سوٹ ہے جو 1200-1400 روپے کا آتا ہے. اب اس کو ضرورت پوری کر رہا ہے کوئی درمیانی راہ 2-3-4-5 ہزار والا, تو نہیں, ہم نے لینا ہی 20,000 کا ہے ورنہ نک وڈی جائے گی, یہ فضول خرچی. خامد کو مجبور کر دینا یہ فضول خرچی. فرمایا اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار کرو, اللہ یہ بات پسند کرتا ہے. نعمت کا اظہار فضول خرچی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, اچھے لباس کے ساتھ ہونا چاہیے. فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. یہ خوبصورتی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اپنی بہنوں کو دکھانے کے لیے. کوئی عورت اچھا لباس پہن سکتی ہے اپنے والدین کو, اپنے بہن بھائیوں کو. خامد کو دکھانے کے لیے اچھا لباس پہننا اس پر فرض ہے. یہ اگلے جمعے انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے. اگلا ہمارا عنوان ہے جمعے کا کہ خامد کے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہے, یہ اگلے جمعے سنیں گے. بہرحال اس کو مناسب طریقے سے خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور پھر تیسرا حق, ہم نے 2 حق سنے ہیں. پہلا حق ہے حق مہر, دوسرا حق ہے کہ
اس کو ہم نے کھلانا، لباس اور اچھی رہائش جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اس کو لے کر دینی ہمارے اوپر فرض ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اس میں بہت سارے ساتھی کمزور ہیں، وہ ہے اچھے انداز سے بود و باش رکھنا، یعنی اس کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی بسر کرنا۔ اچھے کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ سنتے ہیں ہمارے ماڈل، ہمارے لیے جو جن کی زندگی نمونہ ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کچھ جھلکیاں جو ازواجی پرسنل لائف ہے نا، ویری ویری پرسنل لائف، میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں صحیح روایات کی اور صحیح دلیلوں کے ساتھ۔ بڑی ہی زبردست اور بڑی ہی خوش اسلوب قسم کی زندگی ہے، ایسی مزیدار زندگی گزاری رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے ایسے مزاح ملتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رسول اللہ علیہ وسلم بھی ایسے مزاح کیا کرتے تھے۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی سیدہ، یہ جو ہماری مائیں ہیں ان کی اہمیت بھی اسلام میں بہت رکھی، ان تک بہت سارا دین ہمارا ان کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ غسل کا مسئلہ، مباشرت کے آداب، حرام حلال کی پلید ناپاکی کے مسائل، بہت ساری ہماری ماؤں نے ہمیں بتائیں ورنہ ہمیں پتہ نہیں لگنے، اور بہت سارا دین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ اس لیے یہ دو پرسنالٹیز، یہ دو جو گھرانے ہیں، صحابہ کا گھرانہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ، یہ عظیم لوگ ہیں، ان کی قدر کریں۔ جو نہ قدروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، جو ان کی عزت اکرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ جو ان کی عزت اور اکرام نہیں کرتا ہے، اہل بیت کی، صحابہ کی اور رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا ہے، آخرت میں بھی اس کو رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو اسی لیے توجہ سے سنیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ہماری مومنوں کی مائیں ہیں، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کے اندر لیٹ گئے، اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا اور میں لیٹ گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، سر مبارک میری گود میں، میں ایام میں ہوتی پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مسکرا کر بات کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑی ہی میٹھی اور بڑی ہی اچھی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو آپ ان کا چہرہ بہت زیادہ مسکرا رہا ہوتا، یہ نہیں کہ مولا جٹ گھر وڑے آیا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، ایسا سخت رویہ ہوتا ہے، باپ بچے بھی ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، وہی تیرا ابا آ گیا ہے، اور بیوی بھی بیچاری سہم جاتی، بس جان نکل جاتی ہے کہ بس وہ آ گیا، اب یہ بکواس کرے گا یا گالیاں دے گا یا یہ ایسے الفاظ بولے گا کہ دل جل کر راکھ ہو جاتا ہے عورت کا، سارا دن تھکی ہوئی ہو۔ اب توجہ سے سنیے، میں اور آپ ہیں 25 سال 20 سال ہماری عمر ہو، ہمیں کو کہے سگے باپ کو چھوڑ دو، ماں کو چھوڑ دو، بہن بھائیوں کو چھوڑ دو، ان کا گھر چھوڑ کر آ جاؤ میرے گھر میں، ہم جائیں گے؟ 100 دفعہ سوچیں گے۔ وہ چھوٹی سی تھی، باپ کے کندھوں پر وہ کھیلی ہے، کبھی سوچے تو صحیح اس کی زندگی کیسی، وہ بہن بھائیوں میں رہتی ہے، اپنے بہن بھائی، اپنا باپ، اپنی ماں کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ اس اللہ کے پاکیزہ نام پر وہ ہمارے ساتھ آ جاتی ہے، اللہ پر توکل کر کے کہ یہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ باپ بھی بیٹی کو بیاہ دیتا ہے، یہ میری بیٹی کی عزت کرے گا، یہ میری بیٹی کا خیال رکھے گا، اور پھر بہن بھائی بھی الوداع کر دیتے ہیں آنسوؤں کے ساتھ۔ وہ ماں جس نے ساری زندگی اس عورت کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، وہ بھی خوشی خوشی آنسوؤں کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے آپ کو یہ دیا ہوا تحفہ، اللہ نے جو احسان کیا ہوتا ہے، اللہ کی قسم، والدین جو سسرال ہوتا ہے اس کا ایک انسان کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ جگڑ کا ٹکڑا ہی اتار کر آپ کو دے دیا، جاؤ اپنی جسمانی اپنی ضرورتیں پوری کرو، اپنی جو ہے نا وہ تھکاوٹ، اپنی سکون، اپنے معاملات، جاؤ اس کے ساتھ اس کی خدمت بھی کرے گی آپ کی اور آپ کی ضروریات کو بھی پورا کرے گی۔ وہ بیوی جب تھکی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں اس کی ایک بات پسند نہیں آتی، ابھی دلیل آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں، ہم اس کے ساتھ کیسے بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو جاتا جیسے گھر میں داخل ہوتے، مسکرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی جیسے رسول اللہ داخل ہوتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمک ہوتی خوشی کی، ہماری سارے دن کی تھکاوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ سے اتر جایا کرتی تھی۔ اور ہم الٹ نہیں ہیں، اگر ہم اپنا موازنہ کریں اپنی بیویوں کے ساتھ، انہیں کل میں نہ بکواس کیتی سی میری ماں دے بارے چاہ کیا سی، میں نے فلانے نے کہا ہے ہی بڑی احسان، وہ انسان ہے، پیغمبر نہیں ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔
وہ انسان ہے، وہ پیغمبر، غلطی ہو جانی، غلطی ہونی ہے تو اللہ نے فرمایا اچھے اخلاق والا وہ ہے کہ اگر کوئی بدتمیزی کرے تو غصے کو پی جانے والا، معاف کر دینے والا اور احسان کرنے والا، یہ اصل مومن ہوتا ہے۔ یہ کوئی نہیں ہے مجھے کہہ رہا ہے بھائی جان، میں کہوں اچھا بھائی جان، یہ کوئی اخلاق نہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ اگر کوئی بدتمیزی کرے تو غصے کو پی جانے والا، معاف کر دینے والا اور درگزر کرنے والا، اصل اخلاق کا مالک یہ ہوتا ہے۔ آج مجھے سب کو، مجھ سمیت سب مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری بیویوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ بد اخلاق شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، جتنا مرضی نمازی ہو، جتنا مرضی تہجد گزار ہو، جتنے مرضی اذکار کرنے والا ہو، بد اخلاق کے بارے میں روایت سنیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بد اخلاق شخص خاص طور پر بیوی کے ساتھ، کیونکہ تمہارا سب سے زیادہ حقدار والدین کے بعد تمہاری بیویاں ہوتی ہیں، جن کے ساتھ اچھا اخلاق تم نے رکھنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، اگلا پوائنٹ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عائشہ، آپ نے عائشہ کو کیا کہتے ہیں؟ پیار سے دو نام ملتے ہیں، ایک ملتا ہے حمیرہ، حمیرہ کہتے ہیں خوبصورت کو، حمیرہ پکارتے محبت سے۔ یہاں سے دلیل کیا ملی کہ ہم نے اپنی بیوی کو محبت سے کسی اور نام سے پکار سکتے ہیں۔ پھر عائشہ کہنے کی جائے عائش کہا کرتے تھا، عائش، عائش، عائش تمہیں جبرائیل علیہ السلام سلام کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام سلام کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے ایک نک نیم جس کو کہتے ہیں، لاڈ والا نام، پیار والا نام، یہ پکارنا سنت ہے، فعلی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا، اسی لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور باہمی محبت پیدا ہوتی۔ فرمایا، دلیل سنیے صحیح بخاری شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ارادہ رکھتا ہے ان گھر والوں میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے، نرمی پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے نرمی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں۔ اگلی دلیل سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عائشہ پانی کدھر ہے آپ کا، ہمیرا آپ کا پانی کدھر ہے؟ تو وہ کہنے لگی یہ میں نے پانی، تو تھوڑا سا میرے لیے بچانا، گلاس میں نیا گلاس بھر کر بھی پی سکتے۔ فرمایا نہیں، اپنا پیا ہوا میرے لیے بچانا، بیوی کا جھوٹا پینا سنت ہے تاکہ محبت پیدا ہو، تکبر نہ رہے کہ میں مرداں، یہ میرا جھوٹا، میرا جھوٹا پیواں، اے میرا پیوے، نہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ دنیا آخرت کے سردار ہیں، وہ ان کے اندر کتنی محبت ہے بیوی کے لیے۔ کیا ہمیں مثال، ہمیں اپنا جھوٹا ذرا چھوڑ دینا۔ اور پھر پانی لے کر پوچھا آپ نے ہمیرا کہاں سے پیا تھا؟ کہنے جی میں نے یہاں سے پیا تھا۔ فرمایا اسی جگہ ہونٹ لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ یہ محبت سکھائی جا رہی ہے بیوی سے۔ پھر فرمایا تم یہ ہڈی سے کھا رہی تھی، کہاں سے کھایا؟ یہاں سے کھایا۔ آپ وہاں سے لے کر وہی ہڈی اپنے ہونٹوں کو لگاتے اور وہاں سے نوچ کر وہی جہاں سے کھاتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ عورت سے محبت اس حد تک بھی ہونی چاہیے۔ صرف باقی معاملات، ازواجی معاملات میں محبت کرنا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ اصل معاملہ تو یہی ہے کہ انسان کی بیوی جیسے ہی گھر میں داخل ہو انسان خوش ہو جائے۔ اگلی دلیل سنیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا محبت کا اظہار بیوی سے کرنا یہ سنت ہے، محبت کا اظہار بیوی سے کرنا یہ سنت ہے۔ یہ رسول جو قرآن پاک میں نے فرمایا نا ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہو۔ یہ اچھے سلوک کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ ہم نے اپنے جو نمونہ ہے ہمارے لیے جن کی زندگی ان سے پوچھنا ہے۔ تو محبت کا اظہار کرنا بیوی سے یہ سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جس طرح ابی ذر اور ام ذر سے ابی ذر محبت کرتا ہے عائشہ میں تم سے ویسی محبت کرتا ہوں۔ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا اللہ کی قسم میں آپ سے ان سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اب اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ان سے آگے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری نگاہ میں ام ذر کے لیے ابو ذر سے زیادہ محبت اور عزیز آپ کے دل میں۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اگلی دلیل سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پہچان جاتے کہ اپنی بیوی کے احساسات کا بھی خیال رکھو، جذبات کا بھی خیال رکھو۔ اتنی گہرائی میں ہمیں اپنی بیوی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ دلیل سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا مجھے پتہ لگ جاتا ہے، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ کہتی ہے اچھا آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے؟ فرمایا جب تم کہتی ہو نا رب محمد کی قسم تو پھر میں سمجھوں مجھ سے خوش ہے، ناراض نہیں ہے۔ جب تم کہتی ہو نا کہ رب ابراہیم علیہ السلام کی قسم، مجھے لگ پتہ جاتا ہے کہ آج کل مجھ سے ناراض ہے یہ۔ وہ کہتی ہے میں قربان جاؤں آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ناراض اوپر سے ہوتی ہوں، اندر سے میں آپ کی اپنے جسم اور جان اور محبت سے بہت زیادہ محبت رکھتی ہوں آپ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرا دیا کرتے۔ اگلی دلیل سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی ایک دلچسپ واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا زیور کے بارے میں نے بات کی تھی، دلیل سنیے، صحیح ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صرف بیوی کو ہاں جی بچیاں نے فیس دیتی، ہاں جی دیتا، بجلی دا بل کتنا آیا، تیری امی کی کہندی سی، صرف یہی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بیوی کے ساتھ کھیلنا بھی سنت ہے۔ کیسے؟ دلیل سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا آؤ ذرا دوڑ لگائیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ سارے جب آگے گزر گئے نا، پیچھے یہ دونوں رہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ ذرا دوڑ لگاتے ہیں۔ تو دوڑ لگائی تو کہتے میں ذرا دبلی پتلی تھی، میں آگے نکل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ذرا سانس چڑھ گیا، پیچھے رہ گئے، تو میں مسکرائے، میں جیت گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ پھر ایک مرتبہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں امی جی کہتی ہیں، ماں جی کہتی ہیں کہ میں ذرا وزنی ہو گئی، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو دوڑ لگائے، تو دوڑ لگایا تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم اب آگے نکل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سائیڈ پر مسکرا کر دیکھا، فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے جب تم جیتی تھی، اب میں بھی جیت گیا ہوں۔ یہ دیکھیں بیوی کے ساتھ کھیلنا یہ بھی سنت ہے، بیوی کو وقت دینا یہ بھی سنت ہے، بیوی کے ساتھ جذبات اور احساس اس کی اتنی گہرائی میں اس کو سمجھنا کہ اس کو پتہ لگ جائے آپ کو کہ کب وہ ناراض ہے کب وہ خوش ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے 100%، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ بیوی کو پاک صاف رہنے کے لیے اس کو خوشبو اپنے لیے مہیا کرنا یہ جائز ہے، باہر خوشبو لگا کر جانا حرام ہے، لیکن بیوی کو اپنے لیے تیار رہنا، اور بیوی یہ اگلے جمعے سنیں گے انشاءاللہ تفصیل اس کی، یہ بیوی پر فرض ہے کہ وہ اپنے خامند کے لیے تیار رہے، منہ تے 12 بجا کے نہ رکھے، یہ اگلے جمعے سنیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لان تان نہیں فرماتے تھے، اسی تے ماں بہن نعوذ باللہ ایک کر کے رکھ دینے بیوی کی۔ ایسے منافق قسم کے لوگ ہیں ہمارے اندر، یقین کریں میں نے سنا بیوی کو، ہمارے ہمسایوں میں سے تھے، ہم نے چھوڑ دیا، وہ گھر اسی وجہ سے تنگ آ کر وہ بیوی کو جب گالیاں دیتا وہ شخص اس کی آواز ہمارے گھروں میں آ رہی ہوتی، بچوں کو گالیاں دیتا اس کی آوازیں ہمارے گھروں میں آ رہی ہوتی، تو یہ بد اخلاقی بھی نہیں منافقت کی بھی علامت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر آ جائے گا۔ یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم ایسے بیوی کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، مذاق میں بھی، غصے میں بھی، چھوٹی چھوٹی بات پر بھی گالیاں دیتے ہیں، منافقت کی علامت ہے۔ آپ سن لان تان نہیں کرتے۔ اگلی دلیل سن کے بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوشی سے دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم موقع بھی، انٹرٹینمنٹ بھی پرووائڈ کرنی چاہیے اپنی بیوی کو، انٹرٹینمنٹ کیا کہیں گے، لطف، یعنی وہ محظوظات اس کو دینی چاہیے موقع۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر چھوٹے چھوٹے 10-12 سال کے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، وہ کشتی کا کھیل اور نیزہ بازی کا کھیل کھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ کے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جب شوق ظاہر کیا نا، آپ کو محسوس ہوا کہ عائشہ دیکھنا چاہتی ہیں یہ کھیل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آڑ میں کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے پیچھے سے میں کھڑی ہو گئی، اور کتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھڑے رہے، اندازہ کریں کتنی مصروفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بیوی کے لیے کتنی دیر کھڑے رہے کہ جب تک وہ خود، پھر کافی دیر بعد جا کر میرا خلی دل بھر گیا، میں پیچھے جڑی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آڑ سے پیچھے ہوئے، ورنہ میرے لیے کافی دیر تک کھڑے رہے کہ میں وہ کھیل دیکھتی رہوں۔ تو بیوی کو جائز انٹرٹینمنٹ کروانا سنت ہے، یہ سارے پوائنٹس ہم نے نوٹ کرنے ہیں۔ اگلی دلیل یہ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، اور صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، 892 نمبر حدیث پاک۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر آتے پہلے سنا مسکرا کر خندہ پیشانی سے ملاقات کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلا معاملہ یہ ہے کہ بیوی کو مارنے سے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے بیوی بد اخلاق ہو، بہت ہی بری ہو تو اس کی تربیت کے لیے اس کی سزا دینا یہ بھی اس کا حق ہے کہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ جیسے استاد شاگرد کو سمجھاتا ہے، ڈانٹتا ہے، پہلے اس کو محبت سے سمجھائیں، علیحدگی میں، ماں دے سامنے نہیں،
بہن بھائیوں کے سامنے نہیں بلکہ بہن بھائیوں کے سامنے اس کی تعریف کریں تاکہ اس کو خوشی محسوس ہو. اس کے والدین کے سامنے کہیں آپ کا احسان ہے ایسی عورت مجھے دے دی, مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں, بے شک وہ آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے. علیحدگی میں لے جا کر اس کو کہیں کہ تمہارے پاس یہ تکلیف پہنچ رہی ہے, کہ خود سوچو تمہاری جگہ اگر میری جگہ تم ہوتی تمہیں یہ تکلیف ملتی تمہیں کیسا محسوس ہوتا. قرآن مجید میں اللہ نے یہ دلیل دی ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے, نہیں باز آئے پھر اس سے بستر الگ کر لو, نہیں باز آئے بول چال بند کر لو, نہیں باز آئے پھر اسے صلح کر کے اس کو تھوڑا سا مارو. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے اس کو ایسے نہیں مارنا کہ اس کو نشان پڑ جائے, وہ والی مار نہیں مارنی, ایک ہلکا سا یہاں پر تھپڑ لگایا ایسے کہ اس کو تکلیف نہ ہو, ہڈی نہ ٹوٹ جائے. یہ نہیں کہ لے کے پیپ پہ مارنا جانور کی طرح, یہ نہیں مارنا, یا سوٹی سٹک کے ساتھ نہیں مارنا بلکہ اس کو اس طرح مارنا کہ نشان نہ پڑے اور اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں رہنمائی فرمائی کہ جب تم اتنی دفعہ بیوی کو باز کر دو, بد اخلاقی سے باز نہ آئے, اس کو پیار سے بھی سمجھا لیا, ناراض ہو کر بھی دیکھ لیا, 3 دن سے زیادہ ناراض بھی نہیں ہونا, بستر بھی لگ کر کے دیکھ لیا پھر بھی بات نہیں آئی, پھر سزا دینی ہے. لیکن یاد رکھنا کہ اپنی بیوی کو اس طرح نہ کوئی پیٹے جس طرح غلام پیٹتا ہے, اور پھر اگر وہ سزا دے تو اگلے دن میاں بیوی والا معاملہ بھی پھر اس کے ساتھ کرے تاکہ اس کو بیلنس ہو جائے, بات وہ بھول جائے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح برا بلا نہ کہو اور جدائی اختیار مت کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى, تم اپنی بیویوں کو اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. یہ سورۃ النساء 19 نمبر آیت ہے. ممکن ہے تم ان کی کسی بات کو ناپسند کرو, ان کو تم ڈس لائک کرتے ہو, ممکن ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ, اللہ فرماتا ہے ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تم تو شاید کوئی اپنی بیوی کو ناپسند کرتے ہو, اگر وہ بے حیا نہ ہو نا, اچھے اخلاق کی ہو, تمہیں اس کی کوئی عادت ناپسند بھی ہو, ممکن ہے اس کی اس عادت کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ ڈھیر ساری خیر پیدا کر دے. یہ قرآن پاک ہے, سورۃ النساء ہے, 19 نمبر آیت ہے. بیوی کی کسی بات کو برداشت کرنا, اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, اللہ کے انگلیوں میں دل ہے, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیر پیدا فرما دیتا ہے. میں نے کتنے گھر دیکھتے ہیں, جب میں جمعہ پچھلے دنوں پڑھاتا تھا میرے ساتھ مسئلے آتے تھے, آ کر ڈسکس کرتے تھے, وہ آ کر کہتے تھے کہ جی ہمیں یہ طلاق تک پہنچ کی بات, میں ان کو یہ آیت سناتا تھا. پھر اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ملتی ہے. فرمایا, بس آخری 2-4 منٹ اور بات, بہت میں مشکور ہوں آپ بات سن رہے ہیں. فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہت منہا خلقا راضیہ منہا آخر. صحیح حدیث پاک مسلم شریف کی 1469 نمبر روایت. اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ تم اپنی کوئی بھی مومن اپنی مومنہ سے کوئی بغض نہ رکھے, دل میں کوئی فرق نہ رکھے. اگر تمہیں کوئی اس کی بات ناپسند ہے تو کوئی پسند بھی تو ہوگی نا, کوئی اچھی خوبی تو اس میں ہوگی نا, وہ والی اچھی خوبی کی وجہ سے اپنی بیوی کی بات کو نظر انداز کر دے, دل میں بغض نہ رکھے. بغض رکھنے والا, کینہ رکھنے والا جنت میں داخل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری 2 باتیں کر کے بات ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر جب داخل ہوتے تو یہ بیوی کا حق ہے, اگر وہ تھکی ہاری ہے, اگر وہ پریگننٹ ہے, اگر وہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے ساتھ ساتھ خدمت کریں. گھر کا آٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوندھ دیا کرتے تھے. حدیث سنیے, صحیح مسلم شریف 2348 نمبر حدیث پاک. گھر کا آٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے گوندھ دیا کرتے, میری مدد کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا دودھ خود چو لیا کرتے تھے, اپنے کپڑے پیمند لگا لیا کرتے تھے, اپنے جوتے بھی خود سی لیا کرتے. آکڑ ہاں نہیں بننا چاہیے, لے ہوں میں اپنی چائے پکاواں. کسی دن یہ بھی کہنا چاہیے آج تم بیٹھو میں تمہارے لیے چائے پکاتا ہوں, پر غلطی نہ نکالنا, غلط پکاؤں گا. اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے اور پکانا بھی چاہیے. کبھی کبھی خود بھی کہنا چاہیے تو آج خامن تے میں تیری بیوی تے میں تیری آج خدمت کرتا جس طرح تو روزانہ میری کرتی, لیکن غلطیاں نہ کڈی. اس طرح کر کے اپنے معاملات سیدھے کر لیں. اس سے پہلے تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں. یہ تکبر ہوتا ہے, میں خامند ہو کے ہن کچن چ بنا, میں اپنی جوتی صاف کرا, میں اپنے کپڑے استری کرا, نہیں. سارے کام رسول اللہ صلی
وسلم نے کر کے دکھائے، اللہ کی قسم ان کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں۔ اللہ چاہتا تو 1 کروڑ نہیں پوری دنیا ہی ان کی خدمت میں لگا دیتا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا کہ ہر قسم کے حالات کے اندر ایک بہت ہی مزاحیہ واقعہ ہے، وہ سن کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ مزاح کر رہے ہیں کیسے، ذرا توجہ سے سنیے۔ ایک مرتبہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں آئی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ، مومنوں کی دونوں مائیں موجود تھیں۔ آپ نے نا رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حریرہ پکایا۔ حریرہ ایک کھیر ٹائپ کوئی چیز ہے، وہ پکایا، عربوں کے اندر مشہور ہے۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہ کو دعوت دی کہ تم بھی کھاؤ، وہ کہنے لگی میں نے نہیں کھانا، کہنی کھاؤ ورنہ تمہارے منہ پر مال دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے، آپ نے مسکرائے، انہوں نے پھر انکار کیا، کہتے کھا لو میں نے منہ پر مال دینا تمہارے، انہوں نے پھر انکار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر حریرہ مال دیا۔ رسول اللہ سے مسکرائے حتیٰ کہ دانت مبارک نظر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور سودا رضی اللہ عنہ کو آنکھ سے اشارہ کیا تم بدلہ لو اب، اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے حریرہ اٹھایا اور ان کے منہ پر مال دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پر بہت خوش ہوئے، بہت مسکرائے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہنسی اور مسکرائیں۔ یہ 2 سوتنوں کے درمیان میں تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا تعلق ہونا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو اپنی سوتنوں کو کس طرح کا رویہ ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے اجازت لیتے، جس کا قرآن اندازی میں نام نکلا ہے سفر میں وہ جاتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ بیمار ہو جاتے تو باقی بیویوں سے سب سے اجازت دیتے، اگر تم اجازت دو تو میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر میں رہ لوں، وہ میری تیمارداری کریں، سب اجازت دیتے تب رہتے۔ یہ ہمیں 2 بیویوں کے ساتھ 4 بیویوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ کسی کا حق کسی کو نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ بھائیوں سے ایک آخری دلیل بھی دیتا ہوں، خلا، طلاق لینا یہ بھی بیوی کا حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارو، اگر اس طرح جس طرح کی یہ زندگی سنی ہے نہیں گزار سکتے نا تو بدتمیزی نہ کرو، ان کے اوپر تم وارث بن کے نہ بیٹھ جاؤ، ان کے حکمران بن کے نہ بیٹھ جاؤ، ان کو گھروں کے اندر قید نہ کر لو۔ اگر وہ بدتمیز ہے، بے حیا ہے، یعنی زانیہ اگر کوئی بیوی ہے، یا پھر وہ بیوی اتنی بد اخلاق ہے آپ کو بھی گالیاں دیتی، خدا نہ خواستہ ماں باپ کو بھی دیتی، اور بہت ہی سمجھانے کے باوجود باز ہی نہیں آ رہی، تم اللہ کی حدوں سے پار ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دو گے۔ اس سے پہلے جب یہاں تک بات نوبت آ جائے تو پھر تم ان کو باعزت طریقے سے الوداع کر دو، ان کا حق مہر دے کر طلاق دے دو۔ اگر وہ خود تم سے تقاضا کریں، خود وہ تقاضا کرے تو پھر وہ جو حق مہر ہوگا اس کو واپس کرنا ہوگا، پھر یہ دلیل ملتی ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث سن کر بات ختم۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا جی کہ سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے جی بیوی کہتی کہ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے طلاق لینی ہے، میں بہت زیادہ پریشان۔ کہنے لگے کہ اچھا تم نے حق مہر میں باغ دیا تھا، کیا وہ واپس کرو گی؟ خلا مانگ رہی ہو، خود طلاق مانگ رہی ہو، کیا وہ باغ جو تم نے دیا تھا حق مہر کے طور پر واپس کرو گی؟ ہاں جی میں واپس کرتی ہوں۔ وہ ٹھیک ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس کو اپنی بیوی کو اب طلاق دے دو، یہ حق مہر کا تمہیں واپس کر دے۔ یہ دلیل ہے ہمارے پاس، صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف باب النکاح کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس سے دلیل کیا پکڑی کہ اگر کوئی بیوی بہت ہی بدتمیز ہو یا خامد بہت زیادہ ہی بدتمیز ہو، اخیر کر دی ہو، ظلم تک پہنچ گیا ہو، تو تب اس سے ہم اس طرح خلا عورت لے سکتی ہے، عورت کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ سب سے جائز حق عورت کو طلاق دینے کا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے باوجود جائز ہونے کے۔ یہ گھر اللہ تعالیٰ بسانے کے لیے دیکھیں کتنے طریقے ہمیں بتائیں، رسول اللہ کے ذریعے کتنے طریقے بتائیں، بسانے کے والے سارے طریقے ہیں، اجاڑنے والے طریقے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔